ایک ہاتھ علامہ امام شاہ نورانی فرمایا کرتے تھے جب نعرہ تکبیر کہو تو ایک ہاتھ، جب نعرہ رسالت دونوں ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ زندہ باد. ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منانے والے آئے ہیں اور بتانے آئے ہیں کہ ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو اس نے بھی نبی کا دعویٰ کیا وہ سارے جھوٹے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی تک سارے کے سارے جھوٹے ہیں. آج کی اس بزم میں جید علماء کرام موجود ہیں. علامہ ضیاء الحق قریشی صاحب، فاضل النجوہ حضرت علامہ اظہر محمود مغل صاحب، ان عظیم الشان علماء کرام کو یکے بعد دیگر دعوت دی تو کافی وقت گزر جائے گا، لیکن ابھی وقت نہیں کہ مزید علماء کرام کو وقت دوں. ابھی شیخ الحدیث صاحب مناظر اسلام تشریف لانے والے ہیں. وہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے. ہم اہل سنت والجماعت نظر میں بھی حضور کی نعت پڑھتے ہیں، نثر میں بھی حضور کی نعت پڑھتے ہیں. علامہ صاحب کا جو بیان ہوگا سارے کا سارا بیان نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اور یہ جو ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں یہ کی 14ویں صدی کی اب نہیں شروع ہوا، یہ تو حضور کے دور سے چلا آ رہا ہے. بلکہ اگر پیچھے چلا جائے تو نعت مصطفیٰ پڑھنا سنت خدا ہے. خدا ہے ذاکر ہمارے نبی کا، ہے جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا میں آنے والوں، جامعہ سلطانیہ میں آنے والوں، خدا ہے ذاکر ہمارے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ خدا ہے ذاکر ہمارے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے ہمارے نبی کی محفل سجی ہے اور سجی رہے گی. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا ذکر مٹانے والے، ذکر وہ ختم کرنے والے مٹتے جائیں گے. ذکر مصطفیٰ دن بدن بلند ہوتا جائے گا. حقانی نہیں کہتا، ارشاد خدا ہے. اللہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے میرے پیارے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوگی. جوں جوں وقت آئے گا آپ کا ذکر اور ہوتا جائے گا اور بلند ہوتا جائے گا. ابو جال کا نام مٹ گیا، یزید کا مٹ گیا، ابو لہب کا مٹ گیا. خدا کی قسم مٹانے والے جو آئے ان کا نام مٹ گیا، لیکن جن کو مٹانے کی کوشش کی ان کا نام آج بھی زندہ ہے. حسین کو مٹانے کے لیے آئے، یزید مٹ گیا لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے مٹے گا؟ مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ویسے نہیں کہہ دیا، فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا. سارے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کا ذکر نہیں مٹے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذاکر ہے اور اس کے بعد جگہ بعد دیگرے ہر نبی اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کرتا رہا. آدم صفی اللہ کا دور آیا، آدم صفی اللہ نے بھی ذکر خدا کیا، ذکر مصطفیٰ کیا، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر بھی کرتے رہے. آدم صفی اللہ کا جب نکاح حضرت حوا سے ہوا، اللہ نے فرمایا اے آدم صفی اللہ پہلے حق بار ادا کرو. آدم صفی اللہ نے عرض کیا الہ العالمین کیا حق بار ادا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم صفی اللہ آخر الزمان نبی پر 20 مرتبہ خوشی پڑھ لو تیرا حق بار ادا ہو جائے گا. سارے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ذکر مصطفیٰ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے اپنے انداز میں کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، خانہ کعبہ تعمیر کیا. خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. ماشاءاللہ. مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد اشرف شاہی صاحب.
ماشاءاللہ مفتی اعظم صاحب تشریف لا چکے ہیں. مفتی اعظم صاحب کا خطاب آج سے 12 سال قبل اٹک میں سنا تھا کامرہ میں. آج پھر خطاب سننے کا موقع مل رہا ہے. اس عمر میں غالباً مفتی اعظم کی عمر بھی 90 سال ہے. اس عمر میں طویل سفر کر کے ہم سب کو فیض دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے. مفتی صاحب کی عمر بھی 90 سال ہے اور الحمدللہ العزیز دیکھا جائے تو ہماری نسبت بھی 9 والے کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92 بنتے ہیں. پہلے 9 آتا ہے. اب جہاں کہیں بھی جائل کرے پہلے 9 ملانا پڑے گا. 0 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 9 ملانا پڑے گا اور 9 کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ ہے. اور 9 کا حصہ ایسا ہے جو ٹوٹتا نہیں. 9 کو 2 سے ضرب دو تو 18 پھر بھی جوڑو پھر بھی 9. 3 سے 27 پھر بھی 9. 4 سے 36 پھر بھی 9. 5 سے 45 پھر بھی 9. 6 سے 54 پھر بھی 9. 7 سے 63 پھر بھی 9. 8 سے 72 پھر بھی 9. 900 کو 9 سے ضرب دو تو 81 بنتا ہے اور پھر ان دونوں کو جمع کرو پھر بھی 9. 9 کو 10 سے ضرب دو تو پھر 90 بنتا ہے. الحمدللہ 90 سال کی عمر میں مفتی صاحب ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے. مفتی صاحب کو دعوت دینے کے لیے میں خطبہ استقبالیہ کے لیے بھی آج کی اس بزم کے روح رواں فاضل اجل حضرت علامہ قاری محمد ارشاد سلطانی صاحب بانی و ناظم اعلیٰ جامعہ سلطانیہ ضیاء العلوم خطیب جامع مسجد باب الاسلام راولپنڈی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر سٹیج پر استقبالیہ بھی پیش کریں اور مفتی اعظم کو دعوت